جتنی بھی اپنی حفاظت کی تدبیریں کرتا ہے، وہ تدبیریں، وہ کوششیں ہی اس کے برخلاف ہو جاتی ہیں، اس کی ناکامی کا باعث بن جاتی ہیں، اس کے لیے کسی طرح سے حادثے کا باعث ہو جاتی ہیں، اس کو پریشان کر دیتی ہیں، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ کیوں کہ تقدیر میں کچھ۔ السلام علیکم۔ مولا کائنات مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 459 میں فرماتے ہیں، تقدیر ٹھہرائے ہوئے اندازے پر غالب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ چارہ سازی ہی تباہی و آفت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو کسی طرح سے اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، وہ پروردگار نے تقدیر میں لکھ دیے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ انسان بہت ساری کوششیں کرتا ہے، بہت ساری ترکیبیں لڑاتا ہے، بہت ساری تدبیریں کرتا ہے، بہت سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ نقصانات سے بچ سکے، بیماریوں سے بچ سکے، کسی طریقے سے موت سے پیچھے چھڑا سکے، دنیا میں کسی بھی طرح سے وہ اپنی پریشانیوں کو بچانے کی، حادثات سے بچنے کی، ان سب چیزوں کی وہ تدبیریں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، لیکن جو نصیب میں پروردگار نے کہیں تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو کر رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تدبیر عموماً انسان کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے۔ جو کچھ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اپنا کوئی پلان کرتا ہے، کوئی باقاعدہ ایک اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے وہ عمل کرتا ہے، اقدامات اٹھاتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عموماً ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جو اقدامات کرتا ہے، جو تحفظ کے لیے کوششیں کرتا ہے، جتنی بھی اپنی حفاظت کی تدبیریں کرتا ہے، وہ تدبیریں، وہ کوششیں ہی اس کے برخلاف ہو جاتی ہیں، اس کی ناکامی کا باعث بن جاتی ہیں، اس کے لیے کسی طرح سے حادثے کا باعث ہو جاتی ہیں، اس کو پریشان کر دیتی ہیں، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ کیوں کہ تقدیر میں کچھ پروردگار نے اس کے لیے ایسا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ آخر یہ پروردگار ایسی تقدیر لکھتا کیوں ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کے اچھے برے کو جانتے نہیں ہیں، وہ سب کچھ تقدیر میں ہمارے ہاتھوں سے ہی لکھا گیا ہوتا ہے۔ ہمارے اپنوں کے، ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، وہ جو ماحول ہمارے ارد گرد کا ہوتا ہے، وہاں ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی تقدیر خود لکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، لاشعوری طور پر ایسا کرتے ہیں، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اس لکھے ہوئے کو، اس کیے ہوئے کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے، حادثے کا باعث بنتا ہے، مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی تدبیریں کریں، کوئی ترکیبیں لڑائیں، کوئی پلاننگز کریں، تو اس میں اس پروردگار کی مرضی کو شامل رکھیں، اس کی مرضی کو شامل رکھتے ہوئے بھی، اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ دوسروں کے لیے بھی بھلے کا، حق کا، کسی طرح سے نقصان دہ نہ ہو، کسی طرح سے برا نہ ہو۔ جب ہم دوسروں کے بھلے کے لیے سوچتے ہیں، اچھے کے لیے سوچتے ہیں، کوئی اچھا کرتے ہیں، پروردگار ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ جب ہم اس پروردگار کی مدد کی دعا کرتے ہیں، اس کی اپنی کامیابی کے لیے اس سے دعا کرتے ہیں، تو وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس تقدیر کے لکھے ہوئے کو جو شاید اپنے ہی ہاتھ سے ہم کہیں لکھتے ہیں، پروردگار اس سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ دوسروں کی دعائیں ہمارے آگے آتی ہیں، ہماری برائیوں سے، ہماری پریشانیوں سے ہمیں بچا لیتی ہیں، ہمیں حادثات سے بچا لیتی ہیں، مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ بس ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب بھی کچھ کرنے لگیں، اپنی زندگی میں کوئی نیا قدم اٹھانے لگیں، کوئی اپنی حفاظت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی اچھے زندگی گزارنے کے لیے جب بھی کچھ کرنے لگیں، اس کی مدد کی ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اس کی ہمیں ہمیشہ رضا کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی مرضی کے برخلاف نہ ہو، دوسروں کی حق تلفی نہ ہو، اس کے اندر دوسروں کے لیے کسی طرح سے برائی کا اس میں کوئی شائبہ نہ پایا جاتا ہو۔ پروردگار عالم سب کو ہر طرح کے حادثات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور ہر طرح کی جو وہ کامیابی کی کوشش کرتا ہے، اس میں کامیابی کا اس پروردگار کی طرف سے اس میں توفیق عطا فرمائے، اس میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس پروردگار عالم کی مدد اس میں شامل ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔